بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسوہ حسنہ، اور اسوہ حسنہ میں آج ایک اہم موضوع ہے جس کا نام ہے فکری ارتداد۔ اس کی میں تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عالم گزرے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے عربی میں ردۃ ولا ابا بکر اللہ۔ عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قضیۃ ولا ابا حسن اللہ۔ کوئی قضیہ ہے، کیس ہے، اور اس کے فیصلے کے لیے ابو الحسن نہیں، حضرت علی جیسے لوگ، تو اسی سے ملتا جلتا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے یہ جملہ بنایا، ردۃ ولا ابا بکر۔ مسلمانوں میں ارتداد پھیل رہا ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں۔ اب اس ارتداد کا نام ہے فکری ارتداد۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک تو ہے ارتداد کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کوئی آدمی مرتد ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات ہوتی ہے کہ ماضی کے اندر ہماری تاریخ میں جب ارتداد کا فتنہ پھیلا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا تھا، اور آج جس ارتداد کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ کیا ارتداد تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، ارتداد کا مطلب ہوتا ہے دین کی کسی قطعی اور یقینی بات کا انکار کر دے۔ جو بات دین کے اندر ہے اور یقینی طور پر ہے، قطعی دلیل سے ثابت ہے، مثلا قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت سے وہ بات ثابت ہے اور سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق، کوئی اختلافی بات وہ نہیں، ایسی قطعی اور یقینی بات جس کا دین سے ہونا دلیل یقینی کے ساتھ ثابت ہے، ایسی بات کا کوئی انکار کر دے، اس کا معنی ہوتا ارتداد، اور اس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کا معنی اسلام سے پھر جاتا ہے۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فکری ارتداد کی، لیکن ہم ماضی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی کے اندر تاریخ میں 3 ارتداد مشہور ہے۔ ایک حضرت ابوبکر کے دور میں ارتداد کا فتنہ پھیلا، آپ حضرات میں سے بعض نے سنا۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ ابھی آپ کے سامنے نقشہ آتا، کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، یا کلی طور پر یعنی انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا جزوی طور پر مانا اور اسلام کو مان رہے تھے، صرف ایک حکم زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ یہ سب ارتداد کا ایک فتنہ پھیلا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے اور اس کے خلاف جہاد کی۔ یمامہ کا مشہور معرکہ ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور اس میں بہت سے حفاظ قرآن کریم کے شہید ہوئے۔ یہ ارتداد کا فتنہ پھیلا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں۔ اس کے بعد دوسرا ارتداد کا فتنہ پھیلا تاریخ میں بڑا، سقوط ہسپانیہ، جب اسپین سے مسلمان لوگ نکل گئے، عیسائیت نے وہاں پر قبضہ کیا اور اعلان ہوا کہ جس کو یہاں رہنا ہے وہ عیسائیت قبول کرے، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایسے حالات میں کچھ مسلمان تو گھبرا کر عیسائی ہو گئے، زبردستی مسلمانوں کا بپتسمہ کرایا گیا۔ عیسائیوں میں بپتسمہ
جب کرایا جاتا ہے تو پکا عیسائی بن جاتا ہے ان کے عقیدے میں. ان کے عبادت خانوں میں، گرجوں میں، ہر جگہ نہیں، بعض میں ایک حوض اور تالاب ہوتا ہے جس میں زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، پیلے رنگ. اس پیلے رنگ کے پانی میں وہ غسل کرا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ پکا عیسائی ہو. اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اسپین کے اندر اس موقع پر جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمان بچوں کا زبردستی بپتسمہ کرایا. کچھ مسلمانوں نے اجازت لی کہ ہم اسلام تو نہیں چھوڑیں گے، تو ہم اسپین چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نکلنے دو. تو وہ افریقہ کی طرف جب جہاز میں سوار ہو کر نکلے، ان سب کو افریقہ پہنچنے سے پہلے اس میں غرق کر دیا گیا. اس مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، حالانکہ معاملہ الٹ ہے. مسلمانوں نے اسپین کو لیا، کس طرح لیا اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن مسلمان جب تک اسپین میں رہے، اس وقت یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. یورپ کے پاس جو علم آیا وہ اسپین سے مسلمانوں کی طرف سے ان کے پاس آیا. اور جب تک مسلمان رہے، عیسائی لوگ بھی رہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا. ہمارے دین میں ہے بھی نہیں. لیکن جب ان لوگوں کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور زبردستی لوگوں کو عیسائی بنائے. اس موقع پر ارتداد کا ایک فتنہ پھیلا تھا اور بہت سے کمزور لوگ اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لیا تھا. یہ ارتداد کا دوسرا بڑا فتنہ تھا. اور تیسرا ارتداد کا فتنہ جب برطانیہ کا استعمار ہندوستان بر صغیر پر آیا. بر صغیر کس کو کہتے ہیں ابھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. ویسے ایک تو ہے بر اعظم، جیسے ایشیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم شمالی امریکہ، بر اعظم جنوبی امریکہ، بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم انٹارکٹیکا. ایک ہے بر صغیر جو اعظم سے چھوٹا، وہ ایشیا کا ایک حصہ، بر صغیر اس کو کہتے ہیں. اور اس کے اندر بر صغیر میں مثلا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، اس پورے علاقے کو بر صغیر کہتے ہیں. یہاں انگریز جب آیا تھا ایک تجارتی کمپنی کی شکل میں، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر انہوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جمایا اور اس پورے علاقے کو انہوں نے اپنی غلامی میں لیا. حضرات حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا، بات کو بدل کر کے بیان کیا جاتا. جو کام عیسائیت نے کیے ہیں خود، وہ سب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالتے. جو ان کے غلط جرائم ہیں جس سے وہ خود بدنام ہوئے ہیں، اب وہ بدنامی مسلمانوں کے نام پر کرتے ہیں. مسلمان لوگوں کا جب جہاد ہوتا ہے اور اس میں کوئی قید ہوتا ہے، ان قیدیوں کے ساتھ کتنے قسم کے سلوک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. ان میں بہت سے طریقوں میں ایک طریقہ غلامی کا بھی ہے. اس پر عیسائیت نے بڑا اعتراض کیا، مستشرقین نے کہ دیکھو انسانوں کو غلام بنا لو. حالانکہ حضرات یہاں ایک انسان کو غلام بنانے کی بات ہے، اور وہ بھی اسلام نے جو باتیں کی ہیں کہ غلاموں کو موقع پہ آزاد کرنا ہے. اسلام نے غلامیت کو جو ختم کیا، اسلام نے ختم کیا. یہاں پوری قوموں کو غلام بنایا جاتا. برطانیہ کا استعمار جب آیا
اور بر صغیر پر قبضہ کیا تو یہاں پورے لوگوں کو غلام بنا. اور حضرات آج تک اس غلامی کا ذہن ہمارے درمیان چل رہا اور میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جب برطانیہ کا استعمار ہندوستان میں آیا، ہر قابض آدمی جو کہیں قبضہ کرے اور کوئی جگہ دوسرے سے چھین لے، اس کے دل میں یہ خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ میرا یہ قبضہ کبھی بھی چھوٹ سکتا. وہ اپنے اس قبضے کو دوام دینے کے لیے، طول دینے کے لیے، اور جس آدمی سے یہ قبضہ چھینا گیا اس کے ذہن سے یہ خیال نکالنے کے لیے کہ مجھ سے کچھ چھینا گیا، وہ اپنے طریقہ کار اختیار کرتے. یہ حکمرانوں کا انداز ہے حضرات. جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا تو بہت بڑی پالیسی جو اس نے چلائی، جو اب تک چل رہی ہے کہ لڑاؤ حکومت کرو. اور دوسری بات اس نے کیا کی کہ مسلمانوں کے اندر مرتد بنانے کی ایک تحریک چلائی. یورپ سے ان کے پوپ آئے اور ان کے عیسائیت کے مشن کے لوگ آئے اور وہ لوگوں کو عیسائی بنانے لگے. جگہ جگہ لوگوں کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی. اور حضرات دو بڑی جگہیں ہیں جہاں سے یہ مشن چلایا جاتا ہے، ایک تعلیم کے نام پر اور ایک صحت کے نام پر. اس لیے مشن کے اسکول بنائے جاتے ہیں. اور یہاں دوسری تعلیم کے ساتھ انگریزی، ریاضی، جو بھی زبان ہو اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا وہ بھی منتقل کر دیتے نظریہ. اور اسپتال بنائے جاتے ہیں مشن کے، جہاں لوگوں کو علاج کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی منتقل کر. تو ہندوستان کے اندر بھی اس طرح ارتداد کا ایک تو یہ فتنہ چلا. دوسرا آریہ سماج کا ایک فتنہ اٹھا. آریہ سماج یہ ہندو لوگ ہیں. ہندو لوگوں میں ایک آدمی آریہ سماج، ان کا ایک فرقہ، ان کا ایک آدمی تھا دیانند سرسوتی. اس نے قرآن کریم پر الحمد سے والناس تک اعتراضات کی، کتاب اس کی لکھی. پھر اس کا جواب دیا ہے علماء نے ہندوستان کے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کو پورا جواب دیا انتصار الاسلام کے نام سے، اور اس کے ساتھ مناظرے بھی ہوئے. یہ سب ارتداد کا فتنہ ہماری تاریخ کے اندر چلا اور ہمارے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر مرتد بنانے کی کوشش کی گئی. یہ تو سب ماضی کی ارتداد کی تحریکیں ہیں اور ارتداد کے فتنے ہیں جس سے اس امت کو واسطہ پڑا. لیکن ایک ارتداد وہ ہے جس کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں، اور اس ارتداد کا ہم نام رکھتے ہیں فکری ارتداد. ان دونوں میں کیا فرق ہوگا، اسی فرق کو میں بیان کر رہا ہوں. کتنا خطرناک اور ہمیں اندازہ بھی نہیں. لیکن حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ، اس میں ہے یہ جزیرۃ العرب، اور یہ جزیرۃ العرب میں یہ لال لال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کی. بیچ میں ہے مدینہ منورہ، یہ ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مکہ مکرمہ، اس سے اوپر ہے مدینہ منورہ. آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اس مدینہ منورہ میں، اور اس مدینہ منورہ سے شمال میں اس طرف طلحہ اسدی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے مشرق میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. مدینہ منورہ سے جنوب میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان سب کے خلاف جہاد ہوا. حضرت ابوبکر نے جہاد کیا اور ان سب فتنوں کو دبا دیا. پھر اس کے بعد یہ والا نشان آپ دیکھ رہے ہیں حضرت، یہ والا
یہ وہ لوگ ہیں جو باقی اسلام کو مانگ رہے تھے، باقی اسلام کو مانگ رہے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا. یہ والا دیکھ لیں ذرا، یہ اور یہ جو نشان ہے یہ عیسائی لوگ ہیں. یہ سب ارتداد کا ایک فتنہ اچانک کھڑا ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف لشکر بھیج دی، اور حضرت ابوبکر کو لوگوں نے کہا کہ حالات بہت سخت ہیں، آپ کیسے بھیجیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں نقصان آئے گا اور میں زندہ رہوں گا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا. ذرا یہ نیچے سخت موقف اختیار کیا اور اس فتنے کو دبا دیا. یہ ارتداد کا ایک فتنہ کھڑا ہوا، لیکن حضرات اس فتنے ارتداد کو سمجھ لیا گیا موقع پر، اور اس فتنے کا موقع پر خاتمہ کیا گیا. اس فتنے کو موقع پر دبا دیا گیا، اس کو بڑھنے نہیں دیا گیا. اس لیے اس فتنے کے کچھ لوگ پھر توبہ آئے مسلمانوں اور وہ آخر تک ٹھیک رہے. یہ وہ لوگ بھی جنہوں نے نبوت کے دعوے کی وہ ٹھیک ہو گئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ، یہ آخر تک مسلمان رہا، اس میں یہ مسیلمہ اور یہ تو قتل بھی ہو. تو بہرحال یہ ارتداد کا فتنہ تھا جو دبایا گیا، ختم کر. دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ وہ جگہ ہے یمامہ جہاں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں بہت سے حفاظ شہید ہوئے. اور پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ اس قرآن کو جمع کرنا چاہیے، ورنہ حافظ اگر اس طرح جائیں گے تو آگے امت کے لیے قرآن کا مسئلہ بن جائے گا. یہ یمامہ کے واقعے کے بعد یہ بات ہوئی تھی، اور پھر قرآن کو جمع کیا گیا، جمع قرآن ہوا تھا. ایک یہ دیکھ لیں حضرات، یہ اسپانیہ ہے، یورپ کے اندر افریقہ کے ساتھ ملتا ہے. یہ جبل طارق ہے، طارق بن زیاد افریقہ سے یہاں پر داخل ہوا تھا. اور یہ پورا قرطبہ اس کے اندر بڑی جگہ، وہ عظیم جامع مسجد قرطبہ، تعمیر کا عظیم شاہکار. علامہ اقبال نے وہاں پہنچ کر کچھ اشعار کہے تھے، جو مسلمانوں کی عظمت کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں. اور وہ قرطبہ وہ آج عیسائی گرجا بنا ہوا، اس کے منبر و محراب میں بت لگا دیے گئے. تو یہ اس کے بڑے بڑے شعر دیکھ رہے ہیں، اشبیلیہ ہے، قرطبہ ہے، تیتلا ہے. یہ دوسرا بات، یہاں سے جب مسلمان نکلے تو مکمل ان کا قتل عام کیا گیا تھا. اور جب وہ نکل کر افریقہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا. یہ حضرات قرطبہ ہے، یہ جو قرطبہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا محراب، یہ قرطبہ کی مسجد ہے. یہ اس کے محراب کے اندر یہ ہم نے ہٹا دیے، مٹا دیے، ورنہ بت کھڑے ہوئے. یہ قرطبہ کی مسجد ہے، اور یہ اس کے مین اس مینار. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ بر صغیر، یہ اس کے اندر ہندوستان، یہ پاکستان کا حصہ، یہ پھر ہندوستان ہے. یہ اس کے ساتھ بنگلہ دیش آ جاتا ہے، یہ نیچے برما آ جاتا ہے، یہ سری لنکا آ جاتا ہے، ادھر نیپال کا علاقہ، ادھر بھوٹان کا علاقہ. اس پورے کو بر صغیر کے جب انگریز یہاں پر آیا تھا اور یہاں پورا اس نے اپنا قبضہ جمایا تھا استعمار کا، تب یہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیلا تھا اور مسلمانوں کو عیسائی اور ہندو بنانے کی ایک تحریک چلی تھی. یہ بات ہو گئی ختم حضرات. اب ہے آج کا ارتداد جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آج کا ارتداد ہے فکری، اور وہ ہے لادینیت. وہ کوئی دین نہیں ہے. ماضی میں اگر کوئی مرتد ہوا تو اسلام چھوڑ کر ایک اور دین میں گیا، وہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں گیا، وہ اسلام چھوڑ کر مثلا یہودیت کے اندر گیا. اگرچہ یہودیت میں کوئی جاتا نہیں، وہ لوگ بھی نہیں قبول کرتے. ہندو کے اندر چلا گیا مثال. لیکن آج کا جو ارتداد ہے وہ کسی دین میں نہیں جائے گا، وہ لا دین ہو جائے گا.
یہ نیا ایک دین ہے آج دنیا کا. آج جو دنیا کی اکثریت نے ایک نیا دین بنایا ہے اور لوگوں کے اکثر لوگ اسی پر چل رہے ہیں، وہ ہے لا دینیت. وہ کسی دین کو نہیں مانتے. اور دوسری بات مادیت. یہ فتنہ بڑا چل رہا ذرا. بہت سے مسلمان لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن ان کے دل دماغ میں بہت سی یقینی باتوں کے بارے میں شک یا انکار چل رہا. اور میڈیا پر جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب یقینی باتوں کو مشکوک بنا رہے ہیں. آپ مسلمانوں کی مجالس میں بیٹھ کر ذرا ان کے گپ شپ کو تو سنیں. وہ کون کون سی یقینی باتوں کو اتنا آسانی سے انکار کر دیتے. اللہ کی بات پیش کی جاتی ہوتی تو میری عقل میں نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں کے بارے میں وہ شک کے اندر مبتلا. حضرات زبان پر ایسے خطرناک جملے لائے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور ان میں بہت غنیمت وہ آدمی ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں ان موضوع پر بولنا نہیں چاہتا، ورنہ اس کے دماغ میں بھی قرآن کے بارے میں قسم قسم کی باتیں چل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسم قسم کی باتیں چل رہی ہیں. اپنی خواہش کے لیے قرآن کی بہت سی یقینی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں شراب کدھر حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانا کو کہتے فلانا مقصد کے لیے کیا. یہ ایک فکری ارتداد پھیل رہا ہے، خصوصاً ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے اسکول کالج کے اندر اور ہماری یونیورسٹیوں کے اندر. ہماری جو نسل ہے، نئی نسل حضرات، تعلیم کے نام پر ان کو دین سے متنفر کیا جائے. اور ہم یہ بات کرتے ہیں حضرات کہ مثلاً ان تعلیمی اداروں میں جانے والے ہمارے مسلمان بچے، اگر ان کے ماں باپ ان کی تربیت نہ کریں، ماں باپ ٹھیک ہوں ایک، یا ان بچوں کا کسی دینی شخصیت کے ساتھ تعلق نہ ہو دو، یا کسی دینی ادارے سے تعلق نہ ہو تین، یا کسی دینی جماعت سے تعلق نہ ہو چار، اور وہ خالص اپنے اس ترتیب سے کورس سے گزر کر کے چلے جائیں، حضرات وہ جتنے آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ اپنے اسلام کے بارے میں شک میں پڑتے ہیں. یہ ایک فکری ارتداد پھیل ہے. لا دینیت، مادے پر اتنا یقین کہ مادے کو لوگوں نے خدا کا درجہ دیا. اس لیے اب آخری بات ہم یہ کریں گے کہ اس ارتداد میں اور اس ارتداد میں فرق کیا ہے. دیکھیں حضرات، ماضی کے اندر جب بھی ارتداد کا فتنہ پھیلا، حضرت ابوبکر کے دور میں، یا اسپانیہ کے سقوط کے وقت، یا ہندوستان کے وقت، مسلمان لوگ فوراً چونک گئے تھے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اس کو خطرہ محسوس کیا. اور جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ان سے بیزاری کا اظہار کیا اور ان سے بائیکاٹ کیا تھا. یہ تاریخ گواہ. مسلمان معاشرے کے اندر جو آدمی مرتد ہوا اس سے لوگوں نے بیزاری کا اظہار کیا، بائیکاٹ کا اعلان کیا. لیکن اب ہم جس میں چل رہے ہیں تو ہم اسی فتنے سے مرعوب ہو گئے. اب وہ جب ایسے جرأت کے ساتھ اپنی غلط بات کرتے ہیں تو سامنے والے لوگ معذرت کے انداز میں بات کرتے ہیں، اور وہ جرأت کے ساتھ اپنی غلط کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں اور دوسری طرف سے خاموشی ہو جاتی. اس لیے حضرات جو ضرورت ہے اس بات کی اپنے دین کو بچانے کی، فتنے کے اندر پڑنے سے بچنا، اپنے ایمان کو بچانا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، فرمان ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہو جائیں، ایسے بڑھتے جائیں گے جیسے رات کی سیاہی بڑھتی جاتی، ایسے فتنے جیسے تصویر کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اہم بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک صحیح ماحول کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اور یہ ٹی وی کا جو فتنہ ہے حضرات، صاف بات ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو جتنا ہم بچا کر کے رکھیں ہم اتنے بچ جائیں۔ لوگوں کا اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اس ٹی وی کے سامنے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے پاس ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں۔ حضرات گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں ماں باپ، ان کی عادت کا وقت نہیں ہے اولاد کے پاس۔ انتقال ہو جاتا ہے اولاد کے پاس تو جنازے کے لیے وقت نہیں۔ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں دنیا کے حالات سے اپنے آپ کو واقف کرتے ہیں، ٹی وی اس لیے دیکھتے ہیں، پڑوس میں آپ کے کیا ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ سسٹم بالکل گڑبڑ ہو گیا، دیر تک چل رہے ہیں ڈرامے۔ ایک جگہ میں تھا حضرات، وہ صاحب مجھ سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں ساتھ تھا وہ دوسرے میں، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی میں بھی پروگرام کیا تھا، تو میرے ساتھ والے کو کہنے لگے کہ رات کو 2 بجے میں ٹی وی میں آؤں گا، آپ وہ پروگرام دیکھو۔ 2 بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عشاء کے بعد آپ جلدی سو جاؤ۔ کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ آپ علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گپ شپ کو ناپسند کرتے تھے۔ بہت سے فتنوں سے بچنے کا ایک علاج یہ ہے، عشاء کی نماز پڑھیں جلدی سو جاؤ۔ صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دینی، روحانی، جسمانی بہت سے فائدے اس کے اندر موجود۔ صبح اٹھیں، کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہم، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال۔ ہم ان برکتوں سے محروم ہیں کیونکہ ہم تو 11 بجے اٹھتے ہیں، رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح پھر 11 بجے جاگتے ہیں۔ سسٹم پوری زندگی کا گڑبڑ ہوگی۔ اس لیے حضرات جو باتیں چل رہی ہیں یہ اپنے اندازے اٹکل چلانا، میرے ذہن میں یوں آتا ہے، میرے عقل میں یوں آتا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو اپنے عقل کے پیچھے چلا لے، اپنے عقل کو امام بنایا اور اللہ رسول کو اس کو مقتدی بنایا۔ اب عقل کیا چیز ہے حضرات، اس پر مستقل بات ہو سکتی ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے۔ عقل کیا چیز ہے؟ میرے عقل میں آتا ہے، میرے آپ کی عقل ہے کیا؟ آپ تعارف کرا سکتے ہیں اس عقل کا؟ اس میں انشاءاللہ میں بات کر لوں گا آپ کے سامنے کہ عقل ہے کیا چیز، اور اس عقل کے پاس کتنے اختیارات، اس کو ہر مسئلے میں جج بنا دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ بہرحال جو اپنی زبانوں کو احتیاط سے چلانا چاہیے، غلط جس بات کا علم نہ ہو یقینی، وہاں اٹکل اور گمان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یقینی بات معلوم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرما، سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔
وسلام علی المرسلین.